عید مبارک میری یوٹیوب فیملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اور یہ ہے میرا زبردست قسم کا عید دعوت بلاگ، اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریسیپیز کون سی والی اور کس طریقے سے آرگنائز کی گئی ہیں۔ یہ میری بیٹی کے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھوں پہ میں نے مہندی لگائی، اور یہ میری عید کا ڈریس ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب چاند رات ہوتی تھی نا، اور ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، ہم لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے، تو جب ہم صبح اٹھتے تھے نا تو ہمارے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی تھی۔ اکثر میں اور میری بہن رونا شروع ہو جاتے تھے کہ مما آپ کو یہی والا ڈیزائن آتا ہے، آپ ہر سال ہمارے یہی والا ڈیزائن بنا دیتی۔ اور جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ امی کو تو آتا ہی وہی ڈیزائن تھا، اور امی ایک ہی ڈیزائن بار بار ہمارے ہاتھ پہ اس لیے بنا دیتی تھی کہ میری بیٹیوں کے جو ہاتھ ہیں نا وہ سونے نہ ہو مہندی سے۔ اور میری امی نے خود کبھی بھی، میں نے اپنی امی کو زندگی میں بھی کبھی نہ مہندی لگے ہاتھ نہیں دیکھے۔ میری امی کبھی بھی مہندی نہیں لگاتی تھی، نہ انہوں نے شادی پہ مہندی لگائی، اور نہ ہی میں نے انہیں زندگی میں کبھی مہندی والے ہاتھوں میں دیکھا۔ ان کو شوق ہوتا تھا ان کی بیٹی کے ہاتھوں پہ، نہ دونوں بیٹیوں کے ہاتھوں پہ مہندی ہو، میری اور میری چھوٹی بہن کے ہاتھوں پہ۔ تو جب ہم صبح اٹھتے تھے نا، ہمارے ہاتھوں پہ مہندی ہوتی تھی۔ آج دل کرتا ہے امی دوبارہ آئیں اور آ کے ہاتھوں پہ مہندی لگائیں، لیکن اب امی نہیں ہے پاس۔ اور اسی طرح جب ہم صبح اٹھتے تھے، امی ایسے ہی سوئیاں بناتی تھیں، ایسے ہی کھانے بناتی تھیں، اور جب اٹھتے تھے نا ہر چیز بنی ہوئی ملتی تھی۔ تو یہ بس میرے عید والے دن کا سوئیاں تھیں، کھیر تھی، اور میں نے یہی ڈریس پہنی تھی جو آپ کو دکھائی ہے۔ اور ہسبینڈ کے ساتھ بہت 2 سال کے بعد ہم ایک ساتھ جو تھے وہ چھوٹی عید منا رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ڈے تھا، اور اس پہ ہمارے گھر میں دعوت تھی، اور میں نے یہ والا سمپل لان کا ڈریس پہنا تھا، آل اوور پرنٹ کا، لیکن یہ بہت پیاری ڈریس تھی، سب کو بہت پسند آئی۔ تو اگر آپ لوگ بھی آل اوور پرنٹ نہیں پسند کرتے نا، تو یہ ضرور پہن کے اس طرح کا دیکھیے گا۔ اس کا دوپٹہ پیور کا تھا، اور آل اوور پرنٹ کے ساتھ ہی تھا، اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگا تھا۔ سیزن میں اسٹرابیریز ہیں، تو میں نے ایک جلدی کوئک نو کوکنگ والا جو ہے نا، بالکل اس میں کوئی کوکنگ پروسیس نہیں ہے، بس جلدی جلدی میں نے ایک ڈیزرٹ بنایا تھا۔ بسبوسہ تو ہمارا نا ایک سگنیچر بن چکا ہوا ہے، لائک جو بھی ہمارے گھر آتا ہے نا وہ بسبوسہ کھانے کی ضرور فرمائش کرتا ہے، اور نہ بھی ہو تو ہم ضرور ڈیلی بیس پہ بناتے ہیں۔ تو بس اس میں جا رہے ہیں، میں نے 2 پیکٹس کریم کے لے لیے تھے، اور اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگلی جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں نا اتنی کریم آپ نے میٹھی کر لینی، کنڈنس ملک ڈال کے۔ اس کو اتنا اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ بالکل لمس فری ہو جائے، اور فراسٹنگ ٹائپ جس طرح ہوتی ہے نا اس طرح بن جائے گی۔ 1 کپ میں نے باریک کٹی ہوئی چاپ کی ہوئی جو اسٹرابریز لے لی تھی۔ ایک ہی پیکٹ جو تھا میں نے جیلی کا بنا کے اس کو فریج میں رکھا، اور اس کے لائٹ کیوبس بنا لیے۔ اب آپ نے بس اس کو نا اس کے اندر ڈال کے اور سافٹ ہینڈ سے جو ہے نا مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا جلدی ڈیزرٹ بنتا ہے، آپ یقین کریں۔ جو میرے گیسٹ آئے تھے نا، وہ ان کو اتنا پسند آیا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھابھی سب سے زیادہ مزے کا ڈیزرٹ تھا، اور میں وہی کہہ رہی تھی جو بالکل محنت نہیں ہوئی، آپ کو وہ والا ڈیزرٹ پسند آیا۔ بس میں نے اس کو نکال دیا۔ آپ نے جب سرو کرنا ہے نا اس کو، اسی ٹائم ٹھنڈی جو ہے نا کریم کے اندر مکس کر کے اس کو جلدی جلدی کوئک جو ہے نا وہ سرو کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کریم بہت زیادہ اچھی ٹھنڈی ہونی چاہیے، جمی نہیں ہونی چاہیے لیکن ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ اور جب آپ نے اس کو سرو کرنا ہے اس ٹائم آپ نے جلدی جلدی کوئک جو ہے نا اس کی سارے انگریڈینٹس کو مکس کرنا، اور آپ نے سرو کر دینا ہے۔ اس کو میں بنا کے فریج میں رکھنے جا رہی ہوں۔ اب میں بنا رہی ہوں مغلوبات، جو کہ عربیوں کے بڑے خاص رائس ہے، بہت ہی مزے کے۔ پہلے میں نے چکن کا بنایا ہوا اپنے چینل پہ، اب میں جو ہے وہ بیف کا بنا رہی ہوں۔ بہت آپ انجوائے کرنے والے ہیں اس کو۔ اور اس میں ڈالوں گی تقریباً 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے گھی ایڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس پہ ڈال دینی ہے 1 میڈیم سائز کی پیاز، باریک کٹی ہوئی ڈال دیں، بے شک ثابت ڈال دیں، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن میرے پاس کٹی ہوئی تھی تو میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہے۔ اب اس میں جائیں گی دار چینی اسٹک، 3 سے 4 لونگ، اور 2 سے 3 کلوز گارلک کے۔ اس کو بھی ہلکا سا سوٹے کریں گے اور مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ اور یہ میں بنانے والی ہوں اس کی یخنی۔ تو اب میں نے کیا کیا، اس میں ڈال دی ہے بیف، زیادہ تر میں نے بون لیس لیا ہوا ہے، اور تھوڑا بہت ہلکا ہلکا سا بون بھی ہے کیونکہ یخنی نکلنی ہے اس کی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے، یعنی کہ بھون لینا ہے۔
اس سے کیا ہوئے گا کہ آپ کی جو ہے نا یہ بیف جب اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گی نا تو اس کی بوٹی ٹوٹے گی نہیں، یعنی کہ بالکل سافٹ اور بالکل ہاتھ سے پکڑنے سے ہی میش ہو جائے گی، لیکن وہ ٹوٹے گی نہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا سونف 1 ٹیبل سپون، نمک چلے گئے تقریباً 1 ٹیبل سپون، اور اس پہ چلے گی لال مرچ 1 ٹی سپون، سوکھا دھنیا چلا گیا 1 ٹیبل سپون، اور اب اس پہ چلے گئے ہیں 2 عدد ٹماٹر۔ اور میں نے اس میں یعنی کہ میں 2 کپ چاول کے بنا رہی ہوں نا، تو میں نے 4 کپ جو ہے نا وہ یخنی کے بننے رکھ دی۔ بینگن کو میں نے لے لیا، دکھا رہی ہوں میں آپ کو، دیکھیں میں نے ہلکا ہلکا سا چھلکا رہنے دیا اور ہلکا ہلکا صاف کر لیا۔ آپ نے اس کو بڑے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اور پانی میں بھگو دینا ہے۔ اب میں کیا کر رہی ہوں، میں اس کو فرائی کا پروسیس کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہ ایک کپڑے کے اوپر جو ہے نا، اس کو پنجاب میں پونا کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے اس کے اوپر رکھا ہے تاکہ اچھے طریقے سے، چاہے تو آپ ٹاول بھی لے سکتے ہیں یا ٹیشوز بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے کپڑا لیا یہ اچھے طریقے سے ابزارب کر لے گا۔ ہلکا سا نمک لگایا اور بس اب میں نے اس کو فرائی کر دیا۔ دوسری طرف میں نے یخنی کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ پریشر چلتا رہا ہے۔ بینگن کو فرائی کر کے نکال لینا ہے، اسی طرح آلو بھی گول کٹ کر کے آپ نے فرائی کر کے نکال لینے، اسی طرح آپ نے باریک پیاز بھی فرائی کر کے نکال دینی ہے۔ سب چیزوں کو ہلکا گولڈن کلر میں کر لینا ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے، اب میں آپ کو اس کو بتاؤں گی، اسے کہتے ہیں عربی بریانی۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں عربی بریانی ہے۔ اب میرے پاس ہے یہ موٹے رائس، آپ کے پاس نارمل ہیں آپ وہ بھی لے سکتے، لیکن میں نے عربی رائس موٹے لیے ہیں۔ اس پہ چلا گیا زیرہ 1 ٹیبل سپون، لال مرچ 1 ٹیبل سپون، گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون، نمک 1 ٹیبل سپون، چکن پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، اور اگر آپ کے پاس کڑی پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں۔ لیمن ڈال دیے میں نے اس پہ کافی، میں نے اتنا ڈالے تھے کہ 3 سے 4 ٹیبل سپون لیمن ہو جائے۔ بس اس سارے مسالے کو میں نے ان چاولوں میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، اب میں آپ کو اس کو اسمبل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ اتنے مزے کے رائس ہیں، آپ لوگ میرے کہنے پہ ایک دفعہ بنا کے ضرور دیکھیے گا، آپ کی فیملی کے فیوریٹ ہونے والے ہیں۔ میں ہمیشہ چکن میں بناتی ہوں، اس دفعہ میں نے اسی لیے جو میٹ پہ بنایا ہے، وجہ کیا ہے کہ تاکہ نا یہ ہم لوگ اس چیز کو، آپ اس کو مٹن میں بھی سیم اسی طرح بنائیں گے، لیکن بس یہ ہے کہ اس پہ اچھے طریقے سے جو میٹ ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ چکن میں تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم چھوٹی چکن لیتے ہیں، ہم بڑے سائز کی نہیں لیتے، تو مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ میٹ اتنا ہوتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس دفعہ میں نے اس کو جو ہے وہ بیف میں بنایا۔ اب میں نے اس کے دیکھیں پہلے نیچے لیئر میں لگا دیے میٹ، ساتھ ہی میں نے اس کے بعد سائڈس پہ اس کے بینگن لگائے، فرائیڈ بینگن کر کے جو رکھے ہوئے، اور یہ اس کے ساتھ ہی میں اب پورا جو ہے لیئرز لگاتی جاؤں گی۔ پہلے سائڈس پہ لگا دینا اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے پھر اوپر بچھا دینے بینگن۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سب چیزیں ابھی دوبارہ پھر کوک ہوں گی، اور دیکھیں بینگن اور یہ آلو ہر چیز تو کوک ہے آلریڈی، بس آپ نے اس کو دم اس طریقے کا لگانا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کے چاول اتنے جوسی اور ہلکے سے، یہ نا بالکل سٹکی وہ نہیں ہوتے، بالکل الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے آلو لگا دیے، پھر تلی ہوئی پیاز لگا دی۔ میں نے 2 کپ چاول جو تھے وہ بھگوئے ہوئے تھے، پھر بعد میں اسی حساب سے میں نے مسالہ ڈال دیا، تو آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی چیک بھی کر سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کم لگے۔ اور میں نے ہلکا سا جو ہے، جو نیچے لیمن جوس آیا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا، اور بالکل لیئر لگا دی چاول کی۔ اب میں اس پہ تقریباً جو ہے نا 2 کپ پانی کے ڈالوں گی۔ ابھی اس میں یخنی ڈالی، تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی ایڈ کروں گی، اور تاکہ دیکھیں چاول بالکل ڈپ ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے۔ آپ نے پہلے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا تاکہ یہ کچھ دیر پکتا رہے، اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے۔ تو آپ کی چوائس ہے کہ اب آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک پین میں بنانا چاہ رہے ہیں، ایک بڑے دیچکے میں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ادروائز جو ہے میں نے اس کو 2 دیچکوں میں چھوٹوں میں بنایا ہے تاکہ الگ الگ 2 ٹریز بن جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے بعد اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ 20 منٹ دم دیا تھا، دیکھیں بالکل پانی چاول ابزارب ہو گیا ہوا ہے، بالکل ڈرائی ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب اس کو میں رکھ دی ہوں۔ اب میں نے اس کو ٹرن لینا ہے، آپ نے اس کو چمچ سے مکس نہیں کرنا، آپ نے اس کا جو آپ کے پاس جو ہے نا دیچ کا، اس کو آپ نے فلپ کرنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ فلپ ہوگا، ظاہر ہے جو نیچے ہم نے مٹن کی لیئر لگائی تھی وہ اپ سائڈ پر آ جائے گی، بس یہی اس کا طریقہ ہے، اور اسی سے جو رائس ہے نا وہ آپ کے جوسی اور اس کا ٹیسٹ چینج ہوگا۔ آپ نے یہ والا جو میتھڈ ہے اس کو سکپ نہیں کرنا،
اب یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ ماشاءاللہ مغلوبہ ہے۔ آپ خود کھانے والے جو ہے نا وہ اس چیز سے امپریس ہو جائیں گے کہ یہ کتنی مزیدار اور ڈیفرنٹ آپ کے مہمانوں کے لیے ملے گی۔ چاہے تو اس پہ بادام فرائی کر کے ڈال دیں، میں نے نہیں ڈالے تھے، میں نے بس اس کو سمپل جو ہے مٹر بیف میں بنایا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نہیں ڈال رہی تھی کہ سب لوگ اس چیز کو انجوائے کر سکیں۔ باقی میرے ترکش کباب تھے، یہ میں نے بلوچی چکن بنائی تھی، یہ بھی سب کو بہت پسند آئی، پہلے بھی میں اپنے چینل پہ بنا چکی ہوں۔ یہ ہے ایپل سیلڈ، اور ساتھ میں یہ میری سیکنڈ ٹرے، اور یہ دیکھیں ہمارے جو ہے دعوت کی جو ہے ٹیبل۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، عید کا جو ہے ٹیبل پسند آیا ہوگا۔ درود شریف پڑھتے رہیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ مزیدار ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جاتے جاتے کہوں گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔